مسجد کی جو اہمیت ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں روح کی مثال ہے۔ اگر روح جسم میں نہ ہو تو انسان کو لاش کہا جاتا ہے، یہ مردہ ہو چکا ہے، لاش ہے۔ اسی طرح جس مسلمان معاشرے میں مسجد نہ ہو یا مسجد آباد نہ ہو یا مسجد سے لوگوں کا تعلق نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مجموعی طور پہ بے حس ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین پر انسانوں کو بسانے کا فیصلہ فرمایا تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی دنیا میں جب تشریف آوری ہوئی تو جو پہلا گھر زمین پر بنایا گیا، قرآن نے یہ گواہی دی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا وہ گھر جو اس زمین پر بنایا گیا وہ کسی انسان کا اپنا گھر نہیں، اپنی رہائش نہیں، پہلا گھر اللہ کا گھر ہے۔ تو مکہ میں بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، کعبہ جسے کہا جاتا ہے، یہ روئے زمین پر بننے والی پہلی مسجد ہے۔ اب یہ مسجد بعض روایات میں ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے سے پہلے فرشتوں سے بنوا دی، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، ان سے سب سے پہلے یہ کام کروایا گیا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کرے۔ بہرحال کوئی بھی صورت ہو، روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا، مسجد بنائی گئی۔ پھر آدم علیہ السلام کے ہی ایک بیٹے نے روئے زمین پر دوسری مسجد بنائی جسے کہا جاتا ہے مسجد اقصی۔ یہ پہلے بنی آدم علیہ السلام کے کسی بیٹے کے حق، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں مسجدوں کے بیچ میں 40 سال کا فرق ہے۔ وہ پہلی مسجد مکہ بنی اور دوسری مسجد اقصی جو یہاں فلسطین میں جو موجودہ اسرائیل ہے اس کے قبضے میں ہے، تو ان دونوں میں 40 سال کا فرق ہے۔ پھر یہ جو مکہ والی مسجد ہے اس کی دوبارہ ایک تعمیر کروائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ دونوں باپ بیٹا اس کی تعمیر میں خود شامل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بطور مستری کام کر رہے اور اسماعیل علیہ السلام ساتھ مزدور کی صورت میں کام کر رہے، اور قرآن نے وہ منظر بیان کیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں پہ دیواریں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ اب یہ بہت بڑا کام تھا، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، نبی کر رہے ہیں، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی تھی وہ پتھر آج بھی وہاں محفوظ ہے، اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔
اس کی بڑی عظمت ہے. جو لوگ وہاں گئے ہیں اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. مقام ابراہیم کی لوگوں نے وہاں زیارت کی ہے. اس پتھر میں اللہ نے خاصیت پیدا کر دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس پہ کھڑے ہوتے تھے تو جو عمارت اونچی ہو رہی تھی پتھر بھی ساتھ اونچا ہوتا جاتا تھا. مستری کو، کاریگر کو، انجینئر کو بلڈنگ بناتے ہوئے وہ باندھنی پڑتی ہے، بار بار باندھنی پڑتی ہے اوپر والے حصے میں کام کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزے کے طور پہ سہولت عطا فرما دی کہ جو تعمیر اوپر ہو رہی ہے پتھر اوپر ہوتا جاتا ہے. اور اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ثبت ہو گئے. آج تک وہ نشان باقی ہے. ورنہ عام طور پہ پتھر جو ہوتا ہے اس پہ بندہ کھڑا رہے اس پہ نشان نہیں پڑتا. یہ بھی کوئی معجزہ تھا. تو یہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے دوبارہ کروائی. اور جب یہ باپ بیٹا تعمیر کر رہے تھے، تعمیر اپنے آخری مراحل میں تھی، دعا جو ان کی زبان پہ جاری ہوئی وہ دعا قرآن نے نقل کی کہ دونوں باپ بیٹوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہماری یہ خدمت، ہمارا یہ نیکی کا کام، یہ مسجد کی تعمیر، اسے قبول کر لے. اس سے کیا سبق ملا کہ بندے کو اللہ اگر کسی نیکی کے کام کے کرنے کی توفیق دے دے تو بندے میں اکڑ نہیں آنی چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے وہ بڑا تیر مار دی ہے، میں وہ بڑا فن خان ہوں، یا میں نے بڑا پیسہ لگا دی ہے، میں نے وہ بہت بڑا کارنامہ کر لیا. نہیں. انبیاء کی تعلیم اور انبیاء کی سنت یہ ہے کہ جب بھی کسی کام کے کرنے کا موقع مل جائے بندہ اسے اپنے رب کی توفیق سمجھے کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تیرا یہ کرم ہوا کہ تو نے مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دی، تو یا اللہ تو اس کام کو اپنے دربار میں قبول کر. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام پیغمبر سے بڑھ کے کسی کا خوبصورت عمل نہیں ہو سکتا، اور پیغمبر سے بڑھ کے کسی کے عمل میں زیادہ اخلاص نہیں ہو سکتا. لیکن پیغمبر دونوں باپ بیٹا بھی عمل کر کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارا عمل قبول کر، ہماری بھی نیکی قبول کر. اور وہ دوسری جو مسجد تھی، مسجد اقصی. اقصی کا معنی ہوتا ہے دور کا کنارہ. تو مسجد حرام جو ہے، بیت اللہ کے گرد جو مسجد ہے، اس کے مقابلے میں یہ مسجد کیا تھی؟ ذرا دور تھی، کنارے پر تھی. اس کو نام دیا گیا مسجد اقصی. یہ مسجد اقصی جو ہے اس کی بھی دوبارہ تعمیر ہوئی اور ایک بڑی تعمیر ہوئی. وہ تعمیر بھی اللہ نے ایک پیغمبر سے کروائی، اور وہ پیغمبر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسجد اقصی کی ایک بہت بڑی تعمیر ہوئی جس کی تاریخ ہے. وقت کی قلت ہے وہ ساری بات بیان کرنا ممکن نہیں. بتلانا یہ مقصود ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں سے تعلق رکھنا، مسجدوں سے محبت رکھنا، یہ کس کا شیوا ہے؟ شیوائے پیغمبری ہے، شیوائے پیغمبری ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تشریف فرما رہے، مکی دور، بیت اللہ آپ کے قریب تھا، کسی اور مسجد کے بنانے کی بات ضرورت ہی نہیں تھی. بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر موجود تھا. جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ میں پہنچ کے آپ نے، مدینہ سے پہلے ایک بستی ہے قباء نامی، اس قباء نامی بستی میں حضور نے قیام فرمایا 14-15 دن. آپ وہاں تشریف فرما رہے، وہاں ایک مسجد بنی،
اس مسجد کا نام ہی مسجد قباء ہے. یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو نئی بنی، اور اس مسجد کی اتنی فضیلت ہے کہ جو شخص وہاں 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے، جس نے پورا عمرہ کیا. جو لوگ وہاں گئے انہیں معلوم ہے کہ مسجد قباء میں جانے کا موقع ملتا ہے جب، تو وہاں مسلمان 2 رکعت نفل پڑھ لے اس فضیلت کو پانے کے لیے. پھر جب آپ قباء سے تشریف لائے مدینہ میں، تو مدینہ میں آ کے حضور نے اپنی رہائش نہیں بتائی، اپنا گھر نہیں بنایا. سب سے پہلے فکر ہوئی مسجد کے بنانے کی. حضور کی رہائش رہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں. وہاں آپ تشریف فرما رہے ایک عرصے تک. پہلے آپ نے مسجد بنائی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی. روئے زمین پر مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد وہ مسجد نبوی ہے. اور روئے زمین پر 3 مسجدوں کا مقام سب سے زیادہ ہے. سب سے بڑا مقام تو مسجد حرام کا ہے، بیت اللہ کے گرد. دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے، اور تیسرے نمبر پہ مسجد اقصیٰ جو کہ فلسطین میں. ان 3 مسجدوں کا مقام روئے زمین کی ساری مسجدوں سے زیادہ ہے. بیت اللہ میں جو وہاں جا کے ایک نیکی کرے، ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے. اور مسجد نبوی میں ایک روایت ابن ماجہ کی ہے، اس کے مطابق مسجد نبوی میں ایک نیکی کا ثواب 50,000 کے برابر ہے. اور مسجد اقصیٰ میں ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک نماز کا ثواب 25,000 کے برابر ہے. ان 3 کا سب سے زیادہ ثواب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جہاں کہیں جا کے بستے ہیں، آباد ہوتے ہیں، کسی آبادی کی بنیاد رکھتے ہیں، کوئی ٹاؤن بنتا ہے، کوئی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے، تو مسلمانوں کی آبادی میں، مسلمانوں کے شہر میں سب سے پہلے چیز کیا ہوتی ہے؟ مسجد ہوتی ہے. مسلمان کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی، مسجد کی فکر پہلے ہوتی ہے کہ بھائی مسجد ہو. مسجد کے بغیر مسلمان کی کوئی زندگی نہیں. کیونکہ مسلمان کا جو روحانی غذا کا معاملہ ہے، روحانی تربیت ہوتی ہے مسلمان کی، مسلمانوں کی ایک اجتماعی شکل ہوتی ہے، وہ سب کا جو مرکز ہو گیا مسجد ہے. مسجد مرکز ہے. مسجد کے بغیر مسلمانوں کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر. کہ مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی رہتی ہے، مر جاتی ہے. یوں ہی مسلمان جو ہے وہ بے سکون رہتا ہے مسجد کے بغیر. اور اسی لیے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کچھ خوش نصیب لوگوں کو عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. ان میں ایک آدمی جو حضور نے ذکر فرمایا 7 لوگوں میں سے، فرمایا وہ قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص کہ جس کا دل ہر وقت اٹکا رہتا ہو کہاں؟ مسجد. گھر گیا نماز پڑھ کے اگلی کی فکر، پھر پڑھی آ کے پھر اگلی کی فکر، پھر پڑھی پھر اگلی کی فکر. ایک سرکل ہے.